کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ Subscribe to our YouTube channel 6TV India. تلا تم آتے رہتے ہیں، سفینے ڈوبتے بھی ہیں، سفر لیکن نہیں رکتا۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کے دوسرے عشرے کے آخری جمعے میں اور آخری دن میں ہم لوگ کو ایمان اور احتساب اور یقین کے ساتھ آج جمعے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے عبادتوں کو، روزوں نمازوں کو قبول فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له من ذنبہ، اور ایک روایت ہے کہ فقد غفر له ما تقدم و ما تأخر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے اس یقین کامل کے ساتھ، ایمانا و احتسابا، کہ اس کا اللہ پر مکمل یقین ہو، ایمان ہو، اور اللہ کے سامنے پیشی ہونے کا بھی اسے یقین ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگ اس ماہ مبارک کے دوسرا عشرہ مکمل کرنے ہی والے ہیں، اور پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا آگ سے خلاصی یعنی جہنم سے خلاصی کا ہے۔ تو تیسرا آج مغرب سے شروع ہونے والا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں آپ تمام سے گزارش کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کو اللہ کا عطا کردہ مما رزقناہم ینفقون، کہ ہم نے جو انہیں عطا کیا ہے انہی میں سے کچھ حصہ میرے راستے میں وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے ہی کہا ہے کہ کچھ حصہ، تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کے پاس جو بینک بیلنس ہے، آپ کے پاس جو تجوری میں رکھا ہے، وہ سارا کا سارا اللہ نہیں مانگ رہا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے بعض حصے کو تھوڑا سا اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر دو، اس لیے کہ یہ مال تو اللہ ہی نے آپ کو دیا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی آپ کو عطا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑا کروڑ پتی ہے، مگر بزنس شروع کیا اور وہ آن کے آن میں وہ پورا نقصان ہو گیا، بالکل روڈ پہ ہو گیا۔ اور آپ نے ایسے بھی انسانوں کو دیکھا ہوگا بالکل روڈ پہ تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی اس کی قسمت چمکا دی کہ جہاں پہ ہاتھ لگایا وہ سونا بنتا چلا گیا، اور مہینوں میں نہیں بلکہ دنوں میں وہ کروڑ پتی، ارب پتی بن گیا۔ تو یہ کون عطا کرتا ہے؟ یہ اللہ عطا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا دیا ہوا مال میں سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح اور کامیابی والے ہیں۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اس لیے احکام زکوٰۃ پر بہت تفصیل سے ہمیں بات ہونی چاہیے، اس لیے کہ مال کی محبت ہمارے دلوں میں ایسے رچ اور بس گئی ہے کہ ہم لوگ جلدی سے اس مال کو نکالنا نہیں چاہتے۔
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا مال میری جاگیر ہے، میرا کمایا ہوا ہے، میں نے اپنے علم سے، اپنے حکمت سے، اپنی جو ہے صلاحیت اور محنت سے کمایا ہے، اور اس کو بالکل وہ بولتے نا کہ چمڑی چلے جائے مگر دمڑی نہ جائے. یہ حال ہے آج مسلمانوں کا. اگر مسلمان مالدار لوگ صحیح معنی میں حساب و کتاب لگا کر کے اگر پوری زکوٰۃ نکال کر کے صحیح جگہ پر پہنچا دیں. زکوٰۃ کا مصرف اللہ تبارک و تعالی نے بیان کرنے کے لیے 8 مقامات کو گنوایا اور فرمایا کہ اس پر اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی اختیار نہیں. علماء تو بہت دور ہے، ذمہ دار تو بہت دور ہے. زکوٰۃ کے معاملے میں اللہ نے مصرف کے اعتبار سے یعنی کہاں خرچ کرنا ہے اس سلسلے میں اللہ نے نبیوں کو بھی اختیار نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا کہ انہی 8 جگہوں پر ہی آپ کو زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں کرنا. اگر اس کے علاوہ آپ کریں گے تو اس کا ذمہ دار آپ ہیں، آپ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا. اتنا اہم مسئلہ ہے. مگر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجدوں سے نکلتے ہوئے 10-20 دے دیا تو بہت بڑا تیر مار دیا. ہم نے یہ سوچا کہ رمضان کے آخر میں کچھ غریبوں کو کچھ بیکار قسم کی ساڑیاں دے دی یا 2-4 کلو کا اناج کا پیکٹ دے دیا تو ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا. نہیں میرے عزیزو، بلکہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے اور اللہ اپنے حق کو چھوڑتا نہیں ہے. اگر آپ نے صحیح معنی میں اس کا حساب و کتاب لگا کر کے آپ نے اگر اللہ کے راستے میں ان غریبوں کو، ان یتیموں کو، ان مسکینوں کو اور اللہ کے راستے میں چلنے اور پھرنے والے کو اور ابن السبیل اور ان مسافروں کو جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے آپ کے دربار میں آئے ہوئے ہیں اور آپ انہیں جانتے ہیں کہ یہ بیچارہ پریشان حال ہے، مسکین ہے، بہت زیادہ پریشانی میں ہے، یا پھر ایسے لوگ ہیں جو آپ کے رشتہ دار میں بھی ہو سکتے ہیں اور آپ نے ان کو نہیں دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی آپ سے اپنا حق وصول کریں گے. پولیس والوں کے ذریعے سے، کورٹ کچہری کے ذریعے سے، ہاسپٹلوں میں لمبے لمبے بل بھرانے کے ذریعے سے، اور بے شمار ذرائع ہیں کہ بالکل آفت ناگہانی میں ایک انسان گرفتار ہو گیا، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی مگر دیکھو کہ پولیس والا اٹھا کے لے گیا، 10-20 کیس ٹھوک دیا. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم لوگ اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، اسی لیے اللہ نے اپنا حق وصول کرنے کے لیے پولیس والے کو آپ کے اوپر مسلط کر دیا. ڈاکٹروں کو آپ کے اوپر جلاد بنا کے پیش کر دیا. آپ کو اپینڈکس نہیں تھا مگر ڈاکٹر سمجھا کہ بھائی جب ہاسپٹل کیسے چلے گا، چلو بھائی ایک بناؤ اس کا. اب آپ کا آپریشن کر دیا، آپ کے ہاتھ میں بل تھما دیا، 2 لاکھ روپے. وہی کوئی مدرسے والے کو، کسی مسکین کو، کسی یتیم کو، کسی غریب کو 2000 دینے کے لیے تیار نہیں، ڈاکٹروں کو 2 لاکھ دے رہا. یہ اسی لیے ہوتا ہے جب آپ اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنا حق لینے کے لیے ایسی چیزوں پر آپ کو مسلط کر دیتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے میں آپ سے عاجزی کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، جن لوگوں نے نکال دیا الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو لوگوں کو ابھی تک موقع نہیں ملا، جو ابھی تک اپنے مال و دولت کا حساب و کتاب نہیں کیے، وہ اپنا گھر جائیں، اپنے مال و دولت کو اکٹھا کریں، اپنے سونا چاندی کو اکٹھا کریں، اس کا حساب لگائیں اور پھر جو ہے اس میں سے جو قرض ہے اس کو ادا کریں، اور اس کے بعد جو مال بچتا ہے اس کا 2.5% اللہ کے راستے میں ادا کریں. تو انشاءاللہ یہ ادا کرنا آپ کے لیے ایسا انشورنس بنے گا کہ پھر آپ اگلے سال تک کسی آفت سے، کسی مصیبت سے، کسی ہاسپٹل سے آپ محفوظ رہیں گے، آپ کی زندگی بھی محفوظ رہے گی، آپ کی دولتیں بھی محفوظ رہے گی، آپ کے بچوں کو بھی زندگیاں محفوظ رہے گی. بہرحال میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا کہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اپنے زندگی کے رمضان المبارک کے 30 دن اللہ کے مسجد میں اعتکاف کرتے تھے. یہ سنت تو ہم لوگ بھول ہی گئے, یاد ہی نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا, پورا مہینہ. آج آپ کسی بھی مسجد میں جائیں, پورے مہینے کا معتکف آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. اگرچہ زندگی میں ایک ہی بار کیا ہو, مگر کسی مسجد میں تو ہونا چاہیے. کوئی مسجد میں کوئی مسلمان پورے مہینے کا اعتکاف کر کے بیٹھا ہو اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میرے آقا نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا, اس لیے میں بھی کر رہا ہوں. مگر آپ جائیں, پورا علاقہ کا علاقہ, شہر کا شہر, صوبہ کا صوبہ تلاش کریں, آپ کو پوری جگہ پر کہیں پر نظر نہیں آئے گا کہ پورے مہینے کا کوئی اعتکاف کر رہا ہو. 3 اعتکاف ہیں, ایک پورے مہینے کا اعتکاف اور اس کو بھی لوگ بھول گئے, اور دوسرا ایک اعتکاف ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں اس کے اعتکاف کے لیے کم سے کم 1 دن کا اعتکاف ہونا چاہیے. مگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں, اعتکاف نفل کے لیے کوئی وقت, کوئی گھڑی متعین نہیں ہے. انسان جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لو. تو جب تک آپ یہاں بیان سن رہے ہیں, آپ نے اگر اعتکاف کی نیت کی ہے تو آپ کو جو ہے ثواب بھی مل رہا ہے اور اعتکاف کا بھی ثواب مل رہا ہے, ڈبل ثواب مل رہا ہے. تو اس لیے ہم یہ 2 اعتکافوں کو بھول چکے ہیں. ایک تو پورے مہینے کا اعتکاف اور ایک یہ ہے کہ جتنے دیر ہم بیٹھے ہیں اتنے دیر کا اعتکاف. تیسرا اعتکاف ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف پابندی سے فرمایا. اسی لیے علماء کا اتفاق ہے کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ, اس کا نام ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ. سنت کے 2 قسمیں ہیں, ایک ہے سنت مؤکدہ اور ایک ہے سنت غیر مؤکدہ. سنت مؤکدہ وہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی ناغہ نہ کیا, اور سنت غیر مؤکدہ یہ ہے کہ کبھی کر لیا اور کبھی نہیں کیا. جیسے ظہر سے پہلے کے جو 4 سنتیں ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں, اللہ کے نبی نے کبھی ناغہ نہیں کیا. مگر عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں یہ سنت غیر مؤکدہ ہیں. اس کو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے تھے اور کبھی نہیں پڑھتے تھے. اسی طریقے سے مغرب کے بعد ہے, اسی طریقے سے عشاء کے بعد ہے. عشاء سے پہلے کا جو ہے وہ 4 غیر مؤکدہ ہے. ہم لوگ تو پتہ بھی نہیں ہے کہ عشاء سے پہلے بھی کوئی سنت ہے, پتہ ہے؟ کبھی زندگی میں پڑھ لیا کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں پڑھی ہے. بہت زیادہ اگر تیر مارتے ہیں ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں, 2 رکعت آ کے تحیت الوضو یا تحیت المسجد پڑھتے ہیں. نہیں بھائی, اللہ کے نبی نے کبھی کبھی جو ہے 4 رکعت عشاء سے پہلے بھی پڑھتے تھے, وہ آپ پڑھیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ایک ضابطہ بتایا, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. مسجدوں کے اندر جو لوگ اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ قانون بنا دیا گیا, جیسے رمضان المبارک کا روزہ انسان رکھتا ہے مگر افطاری کے بعد سے لے کے سحری کے آخری ٹائم سے پہلے تک وہ اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے, اپنی بیوی سے وہ کام کر سکتے ہیں جو مرد عورت کرتے ہیں, مگر اعتکاف والا نہیں کر سکتا. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ فرمایا. عربی میں تباشرہ یعنی مباشرت, عربی کا جو ہے وہ الگ ہے اور اردو کا الگ ہے. اردو کا مباشرت سے مراد ہوتا ہے میاں بیوی والا فعل,
اور عربی میں اسے کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی والے فعل سے پہلے جو مرد عورتیں آپس میں باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے بوس و کنار ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال مثال کے طور پر ایک عورت اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے اور مرد باہر گیا ہوا تھا، اب وہ گھر آیا، آنے کے بعد اس کی طبیعت مچل گئی، اب وہ اپنی بیوی سے کچھ ایسا کام کر دیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر منع فرما دیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اگر تم اعتکاف کی حالت میں ہو تو تم پھر ایسا کام مت کرو، ایسی باتیں مت کرو۔ تو اعتکاف تین قسم کا ہے، ایک اعتکاف واجبہ ہے اور ایک اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے اور ایک اعتکاف نافلہ ہے۔ نافلہ کے لیے کوئی وقت قید نہیں ہے، کوئی شرائط نہیں ہے۔ اعتکاف واجبہ اور اعتکاف فرض جس کو کہا جائے، ایک انسان نے یہ نیت کر لی کہ بھائی اگر میرا بیٹا اس بار سیکنڈ PUC میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہو گیا میں 3 دن کا اعتکاف کروں گا۔ کرتے ہیں لوگ، نیت کرتے ہیں۔ پہلے کے ہمارے مائیں اور دادیاں یہ بہت نیتیں کرتی تھی، میرا بیٹا کا طبیعت ٹھیک ہو جائے تو میں 3 روزے رکھیں گی۔ آج کل تو وہ بھی نہیں رہا، آج کل فرصت ہی نہیں ہے کسی کو، یا کچھ ایسا ہو گیا تو میں عمرہ کروں گی۔ تو اس طریقے سے اگر کسی عورت یا مرد نے نیت کر لی کہ اگر فلاں کی طبیعت خراب ہے، اگر ٹھیک ہو گئی یا ٹھیک ہو گیا تو میں 3 دن کا اعتکاف کروں گا یا کروں گی، تو اب وہ اعتکاف اس کے اوپر واجب ہو گیا، فرض کے برابر ہو گیا۔ اب اس کو اپنی زندگی میں وہ اعتکاف کرنا لازم ہے۔ اب وہ اعتکاف کرنے کے لیے مرد کو مسجد ہی میں کرنا پڑے گا، عورت کو اپنے گھر میں کرنا پڑے گا۔ ہاں، عورت اگر مسجد میں کرنا چاہے تو منع نہیں ہے، مگر پسند نہیں کیا گیا فتنے کی وجہ سے۔ اب جیسے مسجد نبوی ہے، مسجد حرام ہے، وہاں پر عورتیں مرد سب الگ الگ مقام ہے، الگ الگ ان کے علاقے ہیں، وہ پردوں سے گھیر دیا جاتا ہے، تو وہاں عورتیں بھی اعتکاف کرتی ہیں، مرد بھی اعتکاف کرتے ہیں۔ اب حرم کا حکم آپ مسجد الہلال میں نہیں لا سکتے، اس لیے کہ حرم کا مقام اور مرتبہ اور حرم کے لیے قوانین اور ضوابط الگ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں، جب حرم میں ہوتا ہے تو ہم یہاں کریں گے۔ بھائی حرم کا قانون الگ ہے، وہاں کے مسائل الگ ہیں، یہاں کے مسائل الگ ہیں۔ تو بہرحال عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے کسی کونے کو، اگر بڑا ہال ہے تو ہال کا ایک کونا، یا ان کا اپنا بیڈ روم الگ ہے تو وہ بیڈ روم متعین کر لے، اور کرنے کے بعد 10 دن کا اعتکاف کرے۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں کرے، اور مسجد بھی ایسی ہو جہاں پر جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو اور جمعے کا بھی انتظام ہو۔ اگر کسی وجہ سے جمعہ نہ ہو رہا ہو تو کسی دوسری مسجد میں جا کے جمعہ وہ پڑھ سکتا ہے، مگر اتنا کم وقت میں جا کے پڑھنا کہ پھر اب جاتے ہی عربی خطبہ شروع ہونا، اردو بیان میں اس کو شامل ہونے کی اجازت نہیں، عربی خطبے میں شامل ہو کر کے پھر نماز پڑھ کر کے فوراً واپس آنا۔ تو بہرحال اعتکاف کرنے والوں کے لیے یہ سارے مسائل کی معلومات کر کے اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی 10 دن کا ہی نافلہ اعتکاف کرتا ہے، وہ نفل کی نیت کیا ہوا ہے، اس نے سنت کا نیت نہیں کیا، کر رہا ہے 10 دن کا ہی، مگر وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں میں تو گھر کا اکیلا آدمی ہوں، مجھے اپنے افطاری کا بھی سامان خریدنا ہے، مجھے گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے، مجھے اور بھی دوسرے کام کرنے ہیں، تو وہ کیا کر سکتا ہے، وہ جب چاہے آ کے بیٹھے، جب چاہے جائے، مگر پھر بھی وہ اپنی بیوی سے ہمکنار نہ ہو بلکہ بیوی سے وہ دور رہے۔ اعتکاف نفلہ ختم نہیں ہوتا، ٹوٹتا نہیں، ختم ہوتا ہے۔ مسجد سے باہر جائے گا وہ اعتکاف سے نکل جائے گا، مسجد کے اندر آئے گا پھر اعتکاف میں وہ خود بخود آ جائے گا۔ اگر اس نے بیوی سے ملاقات کر لی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، پھر اس کا قضا ضروری ہو جائے گا اس کے اوپر۔